بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم جمیل کی انتہائی دردناک موت کے بعد جہاں بے شمار لوگ ان کے گھر والوں سے تعزیت کر رہے ہیں، وہاں کچھ لوگ اپنی کم علمی، بد اخلاقی، جہالت اور مسلکی تعصب یا کم فہمی کی وجہ سے بغیر تحقیق کیے یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم جمیل نے خودکشی کی ہے، لہٰذا ایسا بندہ جہنم میں سڑے گا، اس کے جنازے میں شریک ہونا ٹھیک نہیں۔ ایسے ہی کئی جملے کسے جا رہے ہیں۔ عاصم جمیل بچپن سے شدید نفسیاتی بیماری کا شکار تھے، جس کی وجہ سے وہ پڑھ بھی نہ سکے، پھر اس بیماری میں انہیں دورے بھی پڑتے تھے جس سے ان کی ذہنی حالت غیر ہو جاتی تھی، وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پاتے تھے۔ ایسے جنون کے حوالے سے کوئی کیا فتویٰ دے رہا ہے، اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھیں اور کریم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنیں۔ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص سے قلم اٹھا دی گئی ہے، یعنی ان کی نیکی و بدی پر مواخذہ نہیں، سونے والے سے جاگنے تک، یعنی سویا ہوا شخص جب تک جاگ نہ جائے، یا بے ہوش شخص جب تک ہوش میں نہ آ جائے، بچے سے بالغ ہونے تک، یعنی بچہ جو ابھی بلوغت تک نہیں پہنچا، اس کی بھی نیکی اور بدی پر اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، اور دیوانے سے جب تک اس کو عقل نہ آ جائے، یعنی ایسا شخص جو جنون کی کیفیت میں آ گیا ہے، جب تک وہ ہوش میں نہیں آ جاتا، جب تک اسے عقل نہیں آ جاتی، تب تک اس سے قلم اٹھایا گیا ہے، اس کی نیکی اور بدی پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ ان 3 قسم کے لوگوں سے جو بھی برا یا بھلا کام سرزد ہو، وہ لکھا نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب و کتاب نہیں، اس واسطے نہ ان پر حد جاری کی جائے گی، نہ طلاق و بے واقع ہوگی۔ بس جو شخص سونے کی حالت میں یا جنون کی حالت میں طلاق یا عطاق دے یا کوئی نیک و بد کام کر ڈالے، اس کا مواخذہ اس سے نہیں ہوگا۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے کتاب الحدود میں یہ حدیث نقل کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ ان تینوں اشخاص پر حد بھی جاری نہیں ہوگی، اور اس کے برعکس اشخاص یعنی جاگنے والا، بالغ اور صحیح عقل اگر کوئی گناہ کرے تو مواخذہ ہوگا اور حد جاری کی جائے گی۔ اگر طلاق دی ہے یا آزادی کا حکم دیا ہے تو وہ نافذ العمل ہوگا، طلاق بھی پڑ جائے گی، غلام آزاد بھی ہو جائے گا۔ حد سے مراد وہ گناہ ہے جن کی سزا دنیا میں مقرر کر دی گئی ہے، جیسے زنا، چوری، ڈاکہ زنی، ارتداد، قتل، تہمت، شراب نوشی وغیرہ۔ عاصم جمیل مرفوع القلم تھے، لہٰذا ایسے فتویٰ بازی اور مسلکی تعصب سے ان کے بارے جاہلانہ رائے قائم کر کے اپنے غلیظ خیالوں سے اپنی عاقبت تباہ نہ کیجیے۔ اللہ آپ سے پوچھ کر اسے بخشنے والا نہیں، اور کسی کے کہنے پر اسے چھوڑنے والا نہیں۔ حدیث مبارکہ میں بیان کردہ بات پر غور کریں، یعنی جب تک اسے عقل نہ آ جائے وہ مرفوع القلم ہے۔ آپ عقل و حرد رکھتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اللہ نے عطا کی ہیں، تو آپ مرفوع القلم نہیں۔ جو بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں یا کسی طرح کی کوئی تنقید کر رہے ہیں، آپ کا سب کچھ لکھا جا رہا ہے، حساب ہونا ہے۔ یاد رکھیے کہ عاصم جمیل کی عاقبت کی پوچھ آپ سے نہیں ہونی، البتہ اس کی عاقبت پر فیصل بننے سے، کہیں آپ کی عاقبت تباہ نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات سب کو ہدایت دے، آمین، اللہم آمین۔